اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بایولوجیکل پرابلم کو حل کرنا، چیپٹر نمبر 2 بایولوجی کلاس 9 ہمارے سامنے ہے اور اس کے ایم سی کیوز ہم کر چکے ہیں۔ اب ہم کرنے لگے ہیں شارٹ کوسچن اور آنسر، اور تمام لیکچر کے جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی لیکچر ڈھونڈنے کی پرابلم نہ ہو۔ آپ ہمارے ڈسکرپشن میں جائیں، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، اور وہاں پہ کلک کریں، انشاءاللہ آپ کو سارے لیکچر مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایف نوٹس خریدنا چاہتے ہیں یا آپ کو دوسرے نوٹس چاہیے ہوم ڈیلیور میں، تو آپ دونوں صورتوں میں خرید سکتے ہیں ہمارے پاس آ کے واٹس ایپ کر کے اسکرین پہ آنے والے نمبروں سے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، تھیوری کی تعریف کریں۔ تھیوری کس کو کہتے ہیں؟ ایسے ہائپوتھیس جو وقت کے امتحانات میں قائم رہیں، یعنی اکثر ٹیسٹ کیے جائیں اور کبھی بھی مسترد نہ ہوں، یعنی 10 سال بعد بھی کریں، ابھی کریں، جب کریں، یعنی جیسے بجلی کرنٹ انسان کو لگاتی ہے انسان مر سکتا ہے، یا آگ گرم ہوتی ہے، اب بھی گرم ہے، 10 سال پہلے بھی تھی، 10 سال بعد بھی آگ گرم ہوگی، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ تھیوری ہے، پکی پیڑھی بات جس کو پنجابی میں کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ سوال نمبر 1 تھا۔ اب سوال نمبر 2 نیکسٹ پیج پہ چل کے آپ کو کراتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، کسی بھی تجزیہ میں متغیرات سے کیا مراد ہے؟ متغیرات وہ عوامل ہوتے ہیں جن کو تجربہ میں جانچا جاتا ہے، جن کا موازنہ کنٹرول سے کیا جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی تجربہ میں متغیرات کیا ہوتے ہیں؟ متغیرات وہ عوامل ہوتے ہیں، یعنی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو چیک کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، تناسب سے کیا مراد ہے؟ جب دو مقداروں مثلا A اور B میں تعلق کو حاصل تقسیم کی صورت میں ظاہر کیا جائے، یعنی حاصل تقسیم کی صورت میں، یعنی جو تقسیم کرنے کے بعد جواب آتا ہے، تو ایسے تعلق کو ایک مقدار کا دوسرے کے ساتھ تناسب کہتے ہیں۔ تناسب دونوں مقداروں کے درمیان تقسیم یا کولن کی علامت دے کر لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ملیریا کے 50 مریضوں اور 150 صحت مند لوگوں کا تناسب ایک تناسب 3 ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ نمبر 4، بائیو انفارمیٹکس کی تعریف کریں۔ بائیو انفارمیٹکس سے مراد بایولوجیکل ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے لیے الگورتھم، کمپیوٹیشنل اور شماریاتی تکنیک استعمال کرنا ہے۔ یعنی جو بایولوجیکل انفارمیشن حاصل کی جاتی ہیں ان کو الگورتھم ہوتی ہے، زبان، کمپیوٹر کی زبان خاص قسم کی، وہ استعمال۔ نمبر 5، ملیریا کے حوالے سے قدیم زمانے میں چند مشاہدات بیان کریں۔ ملیریا کا تعلق دلدلی علاقوں سے ہے۔ دلدلی جگہ کا پانی پینے سے ملیریا نہیں ہوتا۔ ملیریا کے علاج کے لیے کونین موزوں دوا ہے۔ ملیریا کے حوالے سے قدیم زمانے میں چند مشاہدہ، یہ پرانے زمانے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، اے ایف کنگ کے ملیریا کے بارے میں مشاہدات۔ جو لوگ کمروں سے باہر سوتے ہیں ان کو اندر سونے والوں کی نسبت ملیریا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی جو لوگ باہر سوتے ہیں ان کو زیادہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ باریک جالیوں کی بنی نیٹ کے نیچے سوتے ہیں ان کو دوسروں کی نسبت ملیریا چانسز کم ہوتے ہیں۔ یعنی جو مچھردانی میں سوتے ہیں، وہ افراد جو دھوئیں کے قریب ہوتے ہیں عام طور پر ملیریا میں مبتلا نہیں ہوتے، یعنی جو دھوئیں کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں مچھر نہیں آتا نا۔ نیکسٹ سوال نمبر 7، تھیوری اور لا میں کیا فرق ہے؟ ایک بار آور یعنی پروڈکٹیو تھیوری نئے ہائپوتھیس پیش کرتی رہتی ہے اور ان کو جانچنے کا عمل بھی جاری رہتا ہے۔ بہت سے بایولوجیکل اسے ایک چیلنج کے طور پر لیتے ہیں، تھیوری کو جھٹلانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایک تھیوری اس طرح کے مشکوک طرز عمل کے بعد بھی قائم رہتی ہے تو وہ ایک لا پرنسپل جان جاتی ہے۔ یعنی وہ چیز چیک کرتے ہیں، اگر وہ چیز بار بار وہی رزلٹ دے رہی ہے تو وہ قانون بن جاتا ہے۔ سائنٹیفک لا فطرت کے کبھی نہ بدلنے والا یعنی حقیقت مستقل حقیقت ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں سائنٹیفک لا یا پرنسپل ایک ناقابل تردید تھیوری ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے
بایولوجیکل میتھڈ میں مقداری مشاہدات بہتر ہوتے ہیں کیسے؟ اس طرح شماریات کے اصول کیلکولیشن کے ذریعے ڈیٹا کا تجزیہ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس سے کام کا ڈیٹا ٹھوس معلومات کی صورت اختیار کر لیتا ہے جس کو نتائج کا خلاصہ کرنے اور انہیں رپورٹ کرنے میں مدد دیتا ہے یا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ سوال نمبر 8 تھا۔ سوال نمبر 9 ہمارے پاس آ گیا ہے۔ ہائپوتھیسس سے کیا مراد ہے؟ بایولوجسٹ اپنے اور دوسروں کے مشاہدات کو اعداد و شمار کی صورت میں ترتیب دیتا ہے اور ایک ایسا بیان بناتا ہے جو زیر علم بایولوجیکل پرابلم کا حل ثابت ہوتا ہے۔ سوال نمبر 10 تجربات میں کنٹرول کرنے سے کیا مراد ہے؟ سائنس میں جب بھی کوئی تجزیہ کیا جاتا ہے نا تو یہ ایک کنٹرول تجربہ ہوتا ہے۔ اس میں سائنسدان ایک تجرباتی گروپ کا مقابلہ ایک کنٹرول گروپ کے ساتھ کرتا ہے، یعنی ایک گروپ ہوتا ہے اور اس کے اوپر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، یعنی کنٹرول تجربہ سمجھتے ہیں آپ، یعنی ارد گرد شیشے کے لگا کے ساتھ اندر کوئی ہوا نہ آئے، یعنی کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہ ہو جو اس میں اثر انداز ہو۔ سوال نمبر 11 انگوبیشن پیریڈ سے کیا مراد ہے؟ وہ عرصہ جس میں پلازموڈیم اپنی گروتھ کرتا ہے اس کو انگوبیشن پیریڈ کہتے ہیں۔ پلازموڈیم مچھر جو بندے کو لگاتا ہے ملیریا۔ مشاہدہ کسے کہتے ہیں؟ وہ عمل جس میں سائنسدان اپنی تاریخ حصوں جن میں سننے، دیکھنے، سونگنے، چکھنے اور چھونے کی حص استعمال کرتے ہیں اس کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 13 بایولوجیکل پرابلم کیا ہے؟ جانداروں کو مختلف ایسے تمام پرابلم جو ایک سائنسدان کو سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو بایولوجیکل پرابلم کہتے ہیں، یعنی جانداروں کے اندر جو مسائل کا سامنا ہوتا ہے نا ان کو بایولوجیکل پرابلم کہتے ہیں۔ سوال نمبر 14 سائنٹیفک میتھڈ کی تعریف کریں۔ وہ میتھڈ جس میں بایولوجیکل پرابلم کو حل کیا جاتا ہے اس کو سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 15 مقداری مشاہدات اور ماہیتی مشاہدات میں کیا فرق ہے؟ انسان خواص ہمسہ سے حاصل ہونے والے مشاہدات ماہیتی جبکہ مقداری مشاہدات حقائق کے بہت قریب ترین ہوتے ہیں، یعنی وہ بالکل اوریجنل کے قریب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو نوٹس چاہیے یا پی ڈی ایف نوٹس واٹس ایپ پہ منگوانا چاہتے ہیں، دونوں طریقوں سے آپ خرید سکتے ہیں، تو آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔